آج ماہ رجب کے اس بابرکت دن میں چاول کے 11 دانوں پر یا غنیو یا وہابو یا رزاقو کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا مجرب عمل آپ کے حوالے کروں گا۔ جو بندہ چاول کے 11 دانوں پر یا غنیو یا وہابو یا رزاقو پڑھ لیتا ہے، جس حاجت کے لیے پڑھ لیتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھ لیتا ہے، میرا رب غیبی خزانوں سے ہر مقصد میں کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی، در در کی ٹھوکریں کھانے والا وہ بندہ جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا، ایک بار یا غنیو یا وہابو یا رزاقو کو چاول کے 11 دانوں پر پڑھ کر دیکھ لیں۔ ایسے معجزات ہو جائیں گے، ایسے کاملات ہو جائیں گے کہ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی بادشاہ بن جائے گا۔ رجب بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور ابھی بھی بہت سے بد نصیب ایسے بھی ہیں جنہوں نے رجب کے مہینے میں رب سے اپنی حاجات کو پورا نہیں کروایا۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے، آج رجب کا خاص دن ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ابھی بھی رب العالمین سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروایا۔ آج بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی۔ جو شرطیہ بیٹا چاہتے ہیں، بیٹا بھی مل جائے گا۔ قرض دار ہو، کروڑوں کا قرض ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، کروڑوں کا قرض بھی ایک دن کے اندر اتر جائے گا۔ چاول کے 11 دانوں کا ایک خاص وظیفہ کرنا ہے۔ جو بندہ رب سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، آج کے دن اپنا رزق اور دولت لکھوانا چاہتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں صرف کامیابی ہو، غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے، تمام بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جائیں، تو وہ آج کے دن چاول کے 11 دانوں پر رب کا صفاتی نام یا غنیو یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ کر دیکھے۔ رب العالمین کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا بے شمار رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ چاول کے 11 دانوں پر یا غنیو یا رزاقو کا ایک خاص وظیفہ صرف ایک بار کرنا ہے۔ آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے تمام کام خود بخود بننا شروع ہو جائیں گے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ نظر کرم کہاں سے ہو رہی ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، آج رب کی ذات دینے کو تیار ہے۔ لاپرواہی مت کرنا، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس دن میں رب کو راضی کر لیتا ہے، اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے، وہ اپنی زندگی میں خوشیاں پا لیتا ہے۔ محترم ناظرین، رجب کے مہینے کی اتنی برکت ہے کہ اس مہینے میں جو بھی عبادت اور وظائف کریں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتے ہیں۔ آج کے دن صرف ایک ہی بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، اللہ کروڑوں روپے دے گا۔ آزما لو، ماہ رجب میں آج کے دن کا بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے، وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے۔ محترم ناظرین، یہ دن بہت اہم ہے، آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اچانک ہی آپ کو اتنی دولت ملنا شروع ہو جائے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل ضائع نہ کیجیے گا، یہ عمل بہت ضروری اور بہت اہم ہے۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم بھی ہو جائے گا۔ ماہ رجب سرپائے رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سبھی دن اللہ تعالیٰ کے ہیں، رات بھی اسی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے، اس لیے اس نے کسی شب کو شب معراج بنا دیا اور کسی مہینے کو ماہ مبارک بنا دیا۔ اب یہ انسان کی اپنی کوشش ہے کہ وہ اس ماہ مبارک سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح رحمت اور مغفرت کا مستحق بناتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ صدقہ اور عطیات کا بھی ہے، ان کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ دوستو، آج کا وظیفہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیات کا وظیفہ ہے، اور یہ ایک بہت ہی طاقتور آیات ہے۔ رزق کے حوالے سے اور تنگ دستی کے لیے آپ اس عمل کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والا بنا دیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے کہا کہ کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا ہے تو ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی بھاری اور مشکل معاملہ پیش آ جائے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ یہ بہت ہی عظیم جملہ ہے، جلیل القدر یعنی خوبصورت مضمون اور طاقتور تاثیر پر مبنی ہے۔ ونعم الوکیل توکل کے ساتھ وہی بہترین ہے، چاہے حاجت روائی ہو یا مشکل کشائی، سب میں وہی بہتر سے بہترین ہے۔
الوکیل اسے کہتے ہیں جو سب جہانوں کی تخلیق، تدبیر، رہنمائی اور تقدیر کا ذمہ دار ہے۔ الوکیل وہ ذات ہے جو احسان کرتے ہوئے اپنے بندوں کے معاملات سنبھالے ہوئے ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا اور انہیں تنہا بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ انہیں کسی اور کے سپرد بھی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوستو، رجب کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے، کیونکہ اس ماہ میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اچھے اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ماہ رجب کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ استغفار خود ایک عبادت ہے، نام اعمال میں بھی استغفار ایک قیمتی اضافہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت ہو تو اس کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ استغفار آخرت کے اعتبار سے تو بڑی فضیلت کی بات ہے اور استغفار کرنے والے کے لیے نہایت قیمتی خزانہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی استغفار میں بڑی فضیلت رکھی ہے۔ قرآن مجید میں استغفار کے فوائد میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک بندہ استغفار کرتا رہے گا اس وقت تک وہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ گویا استغفار سے اللہ تعالیٰ دنیا انسانیت کو عذاب اور بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ رکھے گا۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے نجات اور رہائی نصیب فرماتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، اس سے معلوم بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہوں تب بھی استغفار کرتے رہیں، اور اس کے 3 بڑے فائدے اس حدیث میں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچائے گا، اور اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے اسے نکال دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر غم سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے گا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ غیب کے خزانوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے گا۔ توبہ اور استغفار کی فضیلت: جب انسان خطا کا پتلا ہے تو ان خطاؤں کے ازالہ کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی اور رہنمائی کی، چنانچہ سورۃ آل عمران کی ایک آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے یا ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیات میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے فوراً اللہ کو یاد کرے۔ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں جو لوگ گناہ کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں پر جمتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ مغفرت اور دخول جنت سے نوازے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات اتری تو شیطان رونے لگا، اور شیطان نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی وہ زندہ رہیں گے، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا، میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں مسلسل ان کو بخشتا رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام گناہوں سے معصوم تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو پہلے 3 مرتبہ استغفار کرتے اور پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ جب سورۃ النصر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بکثرت سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں اور نمازوں کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اب استغفار کن کلمات یعنی کن الفاظ سے کرنا چاہیے، اس کے لیے حدیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ جس بندے کو جو یاد ہو وہ کلمات استغفار کے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک کلمہ استغفار کا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ہے۔ جسے یہ یاد ہو یہ پڑھتا رہے۔ ایک کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
اور جسے یہ یاد نہ ہو استغفر اللہ ہی پڑھتا رہے۔ یہ مختصر کلمہ ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اسے زبان پر ہر وقت جاری رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں استغفار کی تمام فضیلتیں عطا فرمائیں گے۔ آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 بار 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی چاول کے 11 دانے لینے ہیں، اور یہ چاول کے دانے ٹوٹے ہوئے نہیں ہوں۔ چاول کے 11 دانے لے لینے ہیں، ایک دانے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے 11 بار یا غنیو یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا وہابو یا رزاقو کو پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا غنیو یا وہابو یا رزاقو کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار یا غنیو یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ چاول کے 1 دانے پر 11 بار یا غنیو یا وہابو یا رزاقو کو پڑھتے دوران جس حاجت کو، جس مقصد کو، جس خواہش کو ذہن میں لاتے جاؤ گے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اسی طرح دوسرا چاول کا دانہ، اس پر بھی 11 بار یا غنیو یا وہابو یا رزاقو، تیسرے پر بھی اسی طرح چاول کے ہر دانے پر 11 بار یا غنیو یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ چاول کے 11 دانوں پر بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے کے بعد آپ چاول کے 11 دانوں کو کسی شاپری، کسی کاغذ، کسی بھی چیز میں اکٹھا کر لیجئے۔ اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ آج کے دن رب کو راضی کرنے کا، رب العالمین سے اپنی ہر بات منوانے کا واحد ذریعہ ہے۔ 11 چاول کے دانے لینے ہیں، چاول کے ہر دانے پر 11 بار یا غنیو یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ پھر چاول کے دانوں کو کسی شاپر میں اکٹھا کرنے کے بعد 21 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد یقین کیجئے کہ چاول کے 11 دانوں پر یا غنیو یا وہابو یا رزاقو اور 21 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ جس حاجت کو ذہن میں رکھ کر مانگو گے وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ یا غنیو یا وہابو یا رزاقو اور سورۃ الاخلاص کا یہ خاص وظیفہ شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ آج رب العالمین سے کروڑوں مانگو مل جائے گا، ناممکن حاجت کے لیے مانگو گے مل جائے گا۔ آج رب کعبہ سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے، یہ اتنی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اتنا مقبول دن ہے، یہ رب کا رحمتوں برکتوں سے مالا مال مہینہ ہے۔ جو بندہ چاول کے 11 دانوں پر یا غنیو یا وہابو یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ کر لیتا ہے، اپنی اور اپنی نسلوں کو آباد کر لیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر معزز و محترم فرشتوں اور معزز و مکرم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو، اور پڑھنا اس پر ان ذہنی یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ یہ حدیث متفقہ علیہ ہے۔ مذکورہ الفاظ امام مسلم کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد رشک تو بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھایا، تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرتا ہے۔ اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا، تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے، دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے، تو میں بھی اسی طرح صرف کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ یہ حدیث متفقہ علیہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی تدفین کے وقت اس میں سے 2 صحابہ کرام کو عید کے کپڑے یعنی کفن میں جمع فرماتے اور دریافت فرماتے کہ ان میں سے قرآن مجید کس سے زیادہ یاد ہے۔ جب ان 2 آدمیوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اسے قبر میں پہلے اتارتے اور فرماتے قیامت کے دن میں اس پر گواہ ہوں۔ قرآن کریم میں ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کرو۔ ایک طرف مال والوں کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی اور صدقہ اور خیرات کے اتنے فضائل بیان کیے گئے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال ہی صدقہ کر دینے کی ٹھان لی تھی۔ پڑوسیوں کا حق، پڑوسیوں کا اتنا حق بتایا گیا کہ گھر کے سالن میں بھی انہیں شریک کیا گیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سالن پکاؤ تو شوربہ بڑھا دو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، لیکن دوسری طرف سوال کرنے اور کسی سے مدد مانگنے کو انسانی غیرت کے خلاف کہا گیا اور اسے چہرے پر گدائی کے بدنما داغ سے تعبیر کیا گیا۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ایک طرف انسان کو مواقع تہمت سے بچنے کا حکم دیا گیا تاکہ کسی کو بدگمانی یا قیاس آرائی کا موقع نہ ملے۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس وظیفے کے لیے وقت نکال دینا، یہ عمل آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔